تو جی ابھی دیکھ سکتے ہیں فجر کا وقت ہو چکا ہے اور فجر بہت پہلے ہو بھی گئی ہے۔ ایک دم سے مسجد بھی جو ہے خالی ہو چکی ہے اور ہم نے بھی جو ہے نماز پڑھ لی ہے الحمدللہ سے۔ چلیے آج آپ لوگوں کو اسی کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کریں گے، تو ویڈیو میں جڑے رہنا۔ اور چلیے آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو جی ہم نے تب نماز بھی پڑھ لیا تھا اور قرآن شریف بھی پڑھ لیا تھا۔ پھر اب ہم جو ہے چائے بنائیں گے فریش ملک سے۔ یہ ملک نا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی فریش آتا ہے اور مطلب پینے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ ابھی اسے کھولیں گے۔ تو یہاں پر چائے کے لیے میں نے دودھ لے لیا ہے، اب چائے کو چڑھا دیتے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں ہماری چائے جو ہے بن چکی ہے۔ اب اس میں ڈال دیں گے گڑ۔ ہم گڑ سے چائے بناتے ہیں، گڑ سے چائے بنا کے کھانا اچھا ہے۔ ہم جو ہے شوگر زیادہ یوز نہیں کرتے کسی بھی چیز میں۔ تو یہاں پر جو ہے میں تھوڑا بہت کیسر ڈالتی ہوں، 2-4 پیس جو ہے ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر ہماری گاڑی ملک کی جو ہے چائے بھی تیار ہے۔ اب چائے ڈال دیں گے۔ یہاں پر ہم یہ بنانا چپس مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بسکٹ لے لیں گے۔ ویسے اس کی پیکنگ دیکھیں ذرا، اچھا ہے، ویسے سارے بسکٹ جو ہے خراب نہیں ہوں گے۔ چلیں اس کے ساتھ جو ہے چائے سرو کرتے ہیں۔ چلیے ہم چائے پی لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں امپورٹنٹ بات لے کر۔ A few moments later. السلام علیکم گائز، دس از می فاریہ اختر اینڈ ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کا ٹاپک بالکل الگ ہے اور پھر جس حوالے سے میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں یہ بھی بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے بہت دنوں سے انسٹاگرام پہ ایک سسٹر کی میسج آ رہی ہے، ان کے لیے ایک ویڈیو بنانے کا جو ہے ریکویسٹ ہے کہ میں ان کے لیے ایک ویڈیو بناؤں۔ اور دیکھیں، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کا نام نہ لوں، بس ایسے ہی ویڈیو کے طور پر ان کو کچھ سیکھنے کو مل جائے ایسا۔ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی عام ہوں، مجھے زیادہ کچھ چیزوں کی جانکاری نہیں ہے اور زیادہ علم بھی نہیں رکھتی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ نا میری سٹوری وغیرہ انسٹاگرام پہ دیکھتی ہیں تو ان کو شاید ہی میری سٹوری پسند ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا ہے چلے اگر کوئی کہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ خیر اصل مین مدعا پہ آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے صبح جو آپ لوگوں کو وہ فجر کے وقت کا ایک نظارہ دکھا رہی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سسٹر اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں، کسی بھی بات کے لیے ہو، کسی بھی چیز کے لیے ہو، وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، لیکن انہوں نے مجھے تھوڑا بہت بتایا ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ میں 1-2 ایسے کوئی وظیفے بتا دوں جس سے ان کی زندگی بدل جائے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں مشکلات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سے، کیونکہ اللہ اگر آزمائش دے رہا ہے نا اس کے بعد خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے وہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اور اللہ کے وہاں کسی بھی چیز میں دیر ہوتی ہے لیکن وقت پر ضرور ملتا ہے۔ تو دیکھیں ہم جس چیز کے لیے پریشان رہتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے پچھتاوا کرتے ہیں، اس کا اصل مین جو بات ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کے بعد اگر آپ کو پچھتاوا ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو آپ سے بڑی خوش نصیب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ اگر گناہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لوں، تو بے شک اللہ سے معافی مانگ لیں، اور پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک معافی مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔
تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور پھر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. اور دیکھیں نماز، قرآن، عبادتیں، یہ اگر اپنی زندگی میں آپ نے چھوڑ کے رکھا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی بھی جو ہے خوشیاں آ ہی نہیں سکتی. میں ایک گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. اگر آپ ٹھیک سے عبادت کر رہی ہیں، حضور سے محبت کرتی ہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں اور پھر اللہ سے محبت کرتی ہیں، پھر آپ دیکھنا آپ کو کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں پڑے گا، لوگوں کے لیے پچھتاوا ہوگا ہی نہیں. بس اللہ کی محبت آ جائے دل میں اور پھر کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی زندگی میں. اور یہ سچ بات ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. میرے ساتھ مطلب میں 4-5 سال کی بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے مطلب پچھلے، تو اس سال میں ایسی تھی کہ مطلب پردہ تک نہیں کرتی تھی میں. اور پھر میں آج بہت زیادہ بدل گئی ہوں صرف اللہ کی محبت میں. اور ہدایت مل جانا ایک بہت بڑی خاص نعمت ہے اللہ کی، اور ہدایت بہت بڑا خزانہ ہے یار. بس ہدایت مل جائے، یہی دعا کیا کریں اللہ سے کہ ہدایت مل جائے بس. تو آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، میں یہی بات کہنا چاہوں گی، بس اللہ سے دعا مانگے، معافی مانگے اور عبادت کرے. بس یہی ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے. خیر، آپ کو وظیفے کے لیے آپ نے بتایا تھا مجھے، تو آپ کو میں ایک وظیفے بتاتی ہوں. دیکھیں صبح فجر کی جو نماز ہے، فجر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے. وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا، دیکھیں فجر کی نماز جو ہے نا ایک بہت ہی مضبوط ایک لاٹھی ہے ہمارے لیے، جو کہ ہمیں پورے دن میں بہت ہی زیادہ پروٹیکٹ رکھتی ہے ہر چیز میں. اور فجر کا نماز ایک نور ہے، برکت ہے. تو پہلے تو آپ فجر کی نماز کو ادا کرنا، پھر اس کے بعد جو سنت پڑھتی ہے نا 2 رکعت، اس کے بعد جو فرض 2 رکعت نماز ہے، تو وہ پڑھنے کے بعد ایک وظیفہ بتا دیتی ہوں. بس 3 دفعہ یہ دعا پڑھنا، اور یہ 3 دفعہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے آپ جو بھی دعا مانگے، جو بھی مانگے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہے. اور جو ہے مطلب وہ دعا قبول ہونا ہی ہے. اور پھر آپ کو جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ آپ کو دے گا، ضرور دے گا. اور یہ میری زندگی میں نے جو ہے تبدیلی دیکھی ہے. تو وظیفہ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے. اور آپ آگے پیچھے درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں. اور پھر بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. یہ دعا آپ کو 3 دفعہ پڑھنی ہے. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ سے، آپ کی ہر کوئی خواہش، ہر کوئی جو بھی آپ چاہتی ہیں آپ کی قبول ہوگی ہی ہوگی. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں. کر کے دیکھیں، بس کر کے دیکھیں. بس یہ ایک وظیفہ ہے. اور یہ بھی کر سکتی ہیں جیسے کہ ہفتے میں 1 دفعہ فرائیڈے مطلب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعے کے دن جو ہے نا سورہ کہف پڑھنا مت بھولنا. یہ اگر آپ نے پڑھ لیا نا، 1 ہفتہ آپ کا اتنا اچھا اور بہترین کٹے گا، آپ خود محسوس کر کے دیکھنا. اور اللہ ہر چیز سے، ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے بچاتا ہے. اگر یہ آپ پڑھتی ہیں تو دیکھنا آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا. آپ یہ خود دیکھیں نا، زندگی میں ہم مطلب دنیا میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب ہمارے کان میں گاڑیوں کی آواز آتی ہے، پھر لوگوں کی آواز ہوتی ہے، بہت سارے کراؤڈ ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتے ہیں، ان سب کے درمیان ہم کو جو اریٹیڈ فیل ہوتا ہے، وہ آپ دیکھنا سب کچھ چھوڑ کے بس اندھیرے میں اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا بس. اور وہ جو سکون، وہ جو سجدہ، اس میں جو مزہ ہے نا، وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، دنیا کے کوئی بھی کونے میں نہیں ہے وہ مزہ اور وہ سکون. وہ تو محسوس کی بات ہے. بس اگر ہدایت ہے تو محسوس کر سکتی ہیں، اور اگر ہدایت کے بغیر ہے لوگ تو پھر یہ چیز محسوس نہیں کر سکتے. تو خیر جو بھی ہے، تو بس سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ مطلب جمعے کے دن، اور پھر یہ وظیفہ فجر کے بعد کرنا. ہاں، فجر کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 5 وقت نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھیں. اللہ سے محبت بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں زندگی میں کچھ نہیں رکھا، اور زندگی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی اصل شروع ہوتی ہے موت کے بعد.
تو اگر ہمیں زندگی میں اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دے کے رکھی ہیں نا، تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. ہماری کوئی وجود نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اتنی جتنا اللہ نے ہمیں نواز کے رکھا ہے. تو پھر اللہ کی ہر نعمت کے لیے گھومتے پھرتے شکریہ ادا کریں اور اللہ سے بے انتہا محبت کریں. پھر دیکھیں زندگی سے کیسے جو ہے پریشانیاں گم ہوتی رہے گی، پریشانیاں ختم ہوتی رہے گی. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں، میری زندگی میں ایسا ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ہاں، اللہ پر یقین، دعا مانگ کے نا بے فکر ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے. اس جو ہے ایسے طریقے سے مانگنا جیسے کہ آپ کے دل میں سکون آ جائے کہ ہاں اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، بس مجھے ملنے والی ہے وہ چیز. اور یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اور کیا بتا سکتی ہوں، اگر پھر بھی آپ کو کچھ اور جاننا ہے تو آپ انسٹاگرام میں میسج کریں. اور یہ صرف میں آپ کے لیے نہیں بنا رہی ویڈیو، اگر کسی کے دل میں بھی تھوڑا سا جو ہے چینجنگ آ جائے اور مجھے بھی ثواب ملے گا، ثواب کے لیے میں کر رہی ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا، تو یہ سب کے لیے ہے. اور بھی کچھ چیزیں جاننا ہو یا کچھ پوچھنا ہو مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور پھر میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا کروں گی. اتنا کچھ تو میں نہیں جانتی، آپ لوگوں کی طرح ہی میں بھی ہوں. تو خیر جو بھی ہے، اللہ کے راستے میں ٹھیک ٹھاک چلیں. اور دنیا میں کچھ نہیں رکھا، یہ فانی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. بس ہمارے ساتھ نہ تو شہرت، نہ دولت، نہ کچھ بھی نہیں جائے گا. کوئی لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، بس ہم اکیلے جائیں گے اور ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے. جو اعمال ہم نے دنیا میں کی ہے وہی ہمارے ساتھ جائے گی. تو پھر یہ سوچ کے چلے نا کہ ہم نے ہم کر کیا رہے ہیں موت سے پہلے، ہماری آخرت کی تیاری ہے یا نہیں ہے، یہ سوچیں. تو یہی سوچ کے آگے بڑھے. زندگی میں گزارا کرنا ہے، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم عبادت کرو، گھومو پھرو، میری قدرت دیکھو اور میری قدرت کے نظارے دیکھ کر تعریف کرو. اور سچ میں اللہ تعریف کے ہی لائق ہیں، اور ہم جتنے اللہ کی شکریہ ادا کریں، تعریف کریں، وہ کم. تو جی یہی بات ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی ذکر کریں، تعریف کریں، درود شریف پڑھیں. جمعے کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. انہی سب چیزوں میں جو ہے نا سکون رکھا ہوا ہے. یہ ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم دنیا میں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے، سجدے میں ہے. تو آپ نے اگر یہ سب چیزیں چھوڑ کے رکھی ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے گھروں میں برکت نہیں ہے، مجھے خوشیاں نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، تو پھر آپ غلط ہیں. آپ نے اللہ کے راستے اگر چھوڑ کے رکھے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں کہاں سے مل سکتی ہے. اور پھر قبر کی فکر ہمیں ضرور کرنی چاہیے. موت تو ایک دن سب کی آنی ہے، اور پھر ہم پہلے سے ہی کیوں نہ تیاری کریں اس کی. اور میں بہن کے لیے جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے، تو ان کے لیے میں خاص کر کے دعا کروں گی، بہت زیادہ دعا کروں گی کہ ان کی زندگی میں جو بھی پرابلمس ہے، مشکلات ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں. اور پھر آپ یہ دعا اور پھر جمعے کے دن جو ہے یہ پڑھا کرے زیادہ سے زیادہ سورہ کہف. اور پھر باقی دیکھیں لڑکیوں کی زندگی میں نا اگر گھر میں بہت سارے پرابلمس ہیں تو پھر لڑکیاں خاص طور پہ یہ سارے جو ہے وظیفے کر سکتی ہیں، جیسے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، اس سے جو ہے پیسوں میں برکت آئے گی. اور پھر عشاء کے بعد جو ہے سورہ ملک پڑھے، سورہ ملک سے قبر کی عذاب کم ہوگی. صبح جو ہے سورہ یاسین پڑھیں، اور سورہ یاسین بہت ہی ایک خوبصورت دعا ہے، جس سے آپ کا دل جو ہے نا، اگر کالا ہے آپ کا دل تو وہ خوبصورت بن جاتا ہے، خوبصورت. اور اس میں بھی اللہ نے بہت سارے برکتیں رکھی ہیں. تو صبح کے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے، سورہ رحمان پڑھے. ان سب چیزوں میں ہی جو ہے گھروں میں برکت ہے اور پھر گھروں میں سکون ہے. تو جی آج کی ویڈیو جو ہے اسی ٹاپک پہ تھی، اور میں اس بہن کی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھ سے کچھ سیکھے یا موٹیویٹ ہو. تو پھر آپ نے مجھے نام لینے کو اور پہچان بتانے کو منع کیا ہے، تو میں لینا بھی نہیں چاہتی. تو اور بھی اگر کسی کو کچھ جاننا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائے گا. اور یہ ویڈیو بنانے کا یوٹیوب پر مقصد یہی تھا کہ اگر مجھ سے کوئی دوسرا بھی کوئی چینج ہوتا ہے تو وہ ثواب مجھے بھی ملے گا. میں نے بس ثواب کی نیت سے بنائی ہے. تو اگر کسی کو کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو کمنٹ ضرور کریے گا. اور چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ کوئی بلاگ میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.